سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 29ویں سورت العنکبوت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے جس کی 69 آیات ہیں۔ تو اس سورت کا نام آیت 41 میں بیان کی گئی مکڑی یعنی عنکبوت کی مثال سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے آزمائش۔ آج ہماری گفتگو کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایمان کے دعوے کے بعد آنے والی آزمائشوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ سورت واضح کرتی ہے کہ آزمائش کا بنیادی مقصد ایک چھلنی کی طرح کام کرنا ہے تاکہ سچے مومن کو جھوٹے دعوے داروں اور منافقین سے الگ کیا جا سکے۔ یہ ایک امتحان ہے جس کا نتیجہ امتیاز اور پہچان ہے۔ جی، جبکہ میں اس نقطہ نظر سے بحث کروں گا کہ آزمائش کا مقصد صرف چھانٹی کرنا نہیں بلکہ یہ ایک تربیتی عمل ہے۔ یہ ایک بھٹی کی مانند ہے جس کا مقصد مومن کو کندن بنانا ہے، اس کی روحانی صلاحیتوں کو نکھارنا اور اسے اللہ کے قرب کی اعلیٰ منازل کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سورت کا زور امتحان پر اتنا نہیں جتنا اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہدایت اور روحانی ارتقاء پر ہے۔ بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ اچھا، آئیے اس بحث کا آغاز ابتدائی آیات سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور بتحقیق ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں تاکہ اللہ بہرحال یہ واضح کر دے کہ کون سچے ہیں اور یہ بھی ضرور واضح کر دے کہ کون جھوٹے ہیں۔ دیکھیں، یہ آیات میرے موقف کی بنیاد ہیں۔ الفاظ بالکل واضح ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ یعنی تاکہ اللہ جان لے یا ظاہر کر دے۔ مقصد سچے اور جھوٹے میں فرق کرنا ہے، جیسے اصول کافی میں امام علیہ السلام سے منقول ہے، یفتنون کما یفتن الذہب یعنی لوگوں کو ایسے آزمایا جائے گا جیسے سونے کو آزمایا جاتا ہے۔ اب سونے کو پرکھنے کا مقصد اسے بہتر بنانا تو نہیں ہوتا بلکہ خالص کو ملاوٹ سے الگ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، میں آپ کی دلیل کی بنیاد کو سمجھ رہا ہوں، لیکن فَلْيَعْلَمَنَّ کی تشریح میں تھوڑا اختلاف کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تو پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے جاننے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کوئی نئی معلومات حاصل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس علم کو منصح شہود پر لانا چاہتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو صلاحیت یا کمزوری چھپی ہے اسے عمل کے ذریعے ظاہر کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ عمل مطلب صرف ایک لیبل لگانے کے لیے نہیں ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، بلکہ یہ اس شخص کے لیے خود ایک موقع ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانے اور پھر اس پر کام کرے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک تربیتی عمل کا نقطہ آغاز ہے، نہ کہ صرف ایک حتمی فیصلہ۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آزمائش ایک آئینے کی طرح ہو جو انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھائے تاکہ وہ خود کو سنوار سکے؟ آپ آئینے کی جو مثال دے رہے ہیں وہ خوبصورت ہے، لیکن اگلی آیات، خاص طور پر آیت 10 اور 11، اس آئینے کے دو بالکل مختلف عکس دکھاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ یعنی کچھ لوگ جب اللہ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو لوگوں کی اذیت کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ یہی تو منافق ہے۔ آزمائش نے اس کے اندر چھپے نفاق کو ظاہر کر دیا۔ اس کے لیے یہ تربیت نہیں بلکہ کہہ لیں رسوائی کا سبب بنی۔ دوسری طرف مومن اسی آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، لہٰذا ایک ہی آزمائش دو گروہوں کو بالکل الگ کر دیتی ہے۔ اس کا بنیادی کام ہی فلٹر کرنا ہوا۔ تربیت تو اس کا شاید ثانوی نتیجہ ہو سکتا ہے، اصل مقصد تو امتیاز ہی ہے۔ آپ منافق کی مثال دے رہے ہیں جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، لیکن جو پاس ہوتا ہے یعنی مومن، کیا اس کے لیے بھی آزمائش کا مقصد صرف پاس ہونا تھا، یا اس آزمائش کے عمل سے گزر کر اس کے ایمان، اس کے صبر اور توکل میں اضافہ ہوا؟ میرے نزدیک اللہ کا اصل مقصود مومن کی تربیت ہے۔ منافق تو اس عمل میں خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ٹرینر جب اپنے ایتھلیٹ کو سخت مشق کرواتا ہے تو اس کا مقصد اس کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کمزور دل راستے میں بھاگ جائے
تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے۔ ٹرینر کا اصل مقصد بھاگنے والوں کو پکڑنا نہیں تھا، بلکہ ٹکے رہنے والوں کو مضبوط بنانا تھا۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن آزمائش کی نوعیت بھی دیکھیں۔ بعض اوقات یہ اتنی ذاتی اور شدید ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کردار کی تعمیر سے زیادہ وفاداری کا امتحان لگتا ہے۔ آیت 8 کو دیکھیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہم نے انسان کو والدین سے اچھے سلوک کا حکم دیا، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ یہاں ایک طرف والدین کا جذباتی اور فطری حق ہے اور دوسری طرف اللہ کا حق۔ یہ ایک دو راہ ہے جہاں انسان کو انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ انتخاب اس کی ترجیحات کو فلٹر کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ اس کے نزدیک حتمی اتھارٹی کون ہے۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، کوئی تربیتی کورس نہیں۔ میں اسے ایک لٹمس ٹیسٹ کے بجائے ایک اعلیٰ سطحی اخلاقی تربیت سمجھتا ہوں۔ یہاں اللہ مومن کو سکھا رہا ہے کہ زندگی میں متضاد ذمہ داریوں میں توازن کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ہاں یا نہیں کا سوال نہیں ہے۔ حکم یہ نہیں ہے کہ والدین کے تعلق توڑ دو، بلکہ یہ ہے کہ شرک میں اطاعت نہ کرو۔ لیکن جیسا کہ سورہ لقمان میں بھی ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان سے حسن سلوک جاری رکھو۔ یہ ایک بہت ہی نازک اور حکیمانہ توازن ہے۔ اس پر عمل کرنا یہ مومن کے اندر حکمت، صبر اور اخلاقی پختگی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ محض وفاداری کا امتحان نہیں، یہ کردار سازی کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ اچھا، اگر ہم انفرادی آزمائشوں سے نکل کر اجتماعی سطح پر دیکھیں تو قرآن گزشتہ قوموں کے قصے بیان کرتا ہے۔ حضرت نوح، ابراہیم، لوط، شعیب علیہ السلام اور قوم عاد و سمود، ان سب کا انجام کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا اور وہ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آیت 40 کا خلاصہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا فلٹر ہے۔ قوموں کو آزمایا گیا، جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہو کر تاریخ کی چھلنی سے باہر ہو گئیں۔ یہاں تربیت کہاں ہے؟ یہاں تو صرف نتیجہ ہے، کامیابی یا تباہی۔ ایک منٹ، آپ صرف تباہ ہونے والی قوموں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ میں ان قصوں میں بچ جانے والے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال کا صبر، کیا وہ ان کی تربیت نہیں تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانا اور پھر ہجرت کرنا، کیا یہ ان کے توکل کو بلندی پر نہیں لے گیا؟ ان قصوں کا اصل ہیرو وہ نبی ہے جس کی آزمائش اسے اور مضبوط بناتی ہے۔ قوموں کی تباہی تو ایک پس منظر ہے، اصل سبق تو اس نبی کی ثابت قدمی اور روحانی ارتقاء میں ہے۔ لہٰذا یہ قصے بھی میرے نزدیک تربیت اور استقامت کے ہیں، نہ کہ صرف اجتماعی عذاب کے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر اس مثال کا کیا کریں گے جو اس صورت کا مرکزی نقطہ ہے؟ آیت 41، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بنانے والوں کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ آزمائش کی ایک ہوا چلتی ہے اور یہ تمام جھوٹے سہارے، یہ مکڑی کے جالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی تو فلٹریشن ہی ہے۔ آزمائش آتی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کون اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کون ان کمزور جالوں پر۔ میں اس مثال کو مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ یہ مثال صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ غیر اللہ کا سہارا کمزور ہے، بلکہ یہ مومن کو تربیت دے رہی ہے کہ وہ اپنے اندر اور باہر ان سہاروں کو پہچانے اور ان سے دل نہ لگائے۔ یہ توکل کی عملی تربیت ہے۔ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جن چیزوں کو ہم اپنی طاقت سمجھتے تھے، دولت، تعلقات، عہدے، وہ سب مکڑی کے جالے۔ جب یہ جالے ٹوٹتے ہیں تو انسان حقیقی سہارے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھتا ہے۔ تو یہ مثال دراصل توکل کے سبق کو ذہن نشین کرانے کا ایک تربیتی ٹول ہے۔ تو پھر اس تربیتی نظام کو قائم رکھنے کے لیے اصل ہتھیار کیا ہے؟ سورت اس کا بھی جواب دیتی ہے۔ آیت 45 میں نماز کا ذکر ہے، ان الصلوات تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ایک دفاعی شیلڈ ہے۔ آزمائشوں اور گناہوں کے حملے میں یہ مومن کو بچاتی ہے تاکہ وہ امتحان میں فیل نہ ہو۔
یہ وہ ذریعہ ہے جو اسے فلٹر کے صحیح طرف رہنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، لیکن آپ آیت کے اگلے حصے پر زور نہیں دے رہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز صرف ایک دفاعی شیلڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی یاد کو دل میں بسانے کی سب سے بڑی مشق ہے۔ یہ روحانی تربیت کا مرکزی حصہ ہے۔ اس کا مقصد صرف برائی سے بچنا نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنا ہے۔ اور یہ تعلق ہی وہ اصل طاقت ہے جو مومن کو ہر آزمائش میں نہ صرف ثابت قدم رکھتا ہے بلکہ اسے روحانی طور پر بلند بھی کرتا ہے۔ تو نماز بچاؤ کا ذریعہ ہونے سے کہیں زیادہ تعمیر اور ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ آئیے سورت کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب آزمائشیں ناقابل برداشت ہو جائیں تو ہجرت کا حکم ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو، میری زمین وسیع ہے، پس صرف میری عبادت کرو۔ یہ حتمی امتحان ہے، دین کے لیے وطن، گھر، مال سب کچھ چھوڑنا۔ یہ آخری فلٹر ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کون سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ یا پھر یہ اس تربیتی پروگرام کا ایڈوانسڈ لیول ہے۔ ہجرت انسان کو سکھاتی ہے کہ رزق اور زندگی کا خوف بے معنی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ موت تو ہر نفس کو آنی ہے اور رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ ہجرت انسان کو عملی طور پر توکل کی اس معراج پر پہنچا دیتی ہے جہاں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر انحصار کرتا ہے۔ یہ کوئی فائنل ایگزام نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ ترین روحانی تربیت گاہ ہے جہاں تھیوری کو پریکٹس میں بدلا جاتا ہے۔ اور اب آخری آیت جو میرے خیال میں پوری بحث کو سمیٹتی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔ جہاد یعنی بھرپور کوشش، یہی وہ حتمی آزمائش ہے جس سے گزر کر انسان محسنین کے مقام پر پہنچتا ہے اور اللہ کی معیت حاصل کرتا ہے۔ جو اس جد و جہد میں کامیاب ہوا وہ فلٹر ہو کر اللہ کے مقربین میں شامل ہو گیا۔ یہ آیت تو دراصل یہ تو میرے موقف کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو جہاد کریں گے ہم انہیں سچا یا جھوٹا قرار دیں گے، بلکہ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔ راہیں جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جد و جہد کا نتیجہ ایک جامع سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ ہدایت کا ایک ناختم ہونے والا سفر ہے۔ آزمائش اور جہاد کے ذریعے اللہ اپنے بندے کے لیے علم و معرفت کے نئے نئے راستے کھلتا جاتا ہے۔ یہ تربیت اور ارتقاء کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ آزمائش کا مقصد منزل نہیں بلکہ سفر خود ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک سورۃ العنکبوت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ آزمائش کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہے، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی۔ ہر آزمائش ایک فلٹر ہے جو انسان کی حقیقی وفاداری کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، اور میری نظر میں یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ایک تربیتی پروگرام کا حصہ ہے۔ ان کا مقصد مومن کو کمزور کرنا یا صرف پرکھنا نہیں بلکہ اس کے صبر، حکمت اور توکل کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ وہ ہدایت کی ان گنت راہوں پر سفر کر سکے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ یہ چھانٹی کا عمل نہیں بلکہ تعمیر اور ترقی کا سفر ہے۔ بلا شبہ اس صورت میں غور و فکر کے لیے بہت سے پہلو ہیں، اور شاید آزمائش کی نوعیت دیکھنے والے کے زاویہ نگاہ پر بھی منحصر ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں گہرائی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔